حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے سوا کوئی بچہ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ رجب کی 13ویں تاریخ 30 عام الفیل جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام شکم مبارک میں تھے۔ طواف کرتے کرتے درد ذہ شروع ہوا جس میں رفتہ رفتہ شدت آتی گئی۔ انہوں نے اس بے چینی میں خدا سے دعا کی، پروردگارا، میں تجھ پر، تیرے پیغمبروں اور تیری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں، اس کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس کی ولادت کو مجھ پر آسان فرما۔ ابھی دعا کو ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار شگافتہ ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور دیوار دوبارہ مل گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام 3 دن تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مہمان رہیں اور اللہ کے گھر میں ہی آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے کعبے سے باہر آنا چاہا تو دیوار دوبارہ شگافتہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کعبے سے باہر تشریف لائیں۔ لوگ ماں اور بچے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے لوگوں کے سوال کرنے سے پہلے ہی کعبے کے اندر رونما ہونے والے بعض واقعات سے ان کو آگاہ کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی زبان چسائی، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں میں اقامت۔ اسی روز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے سنت قرار پایا۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں میں اقامت۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایران و عرب پر پرویز بن ہرمز بادشاہ فارس کی حکومت تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن مبارک اس وقت 30 برس کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بچپن اور آپ علیہ السلام کی جسمانی طاقت و قوت۔ عموماً بچے ماں کے پیٹ سے ایسے کمزور پیدا ہوتے ہیں کہ منہ پر بیٹھی مکھی تک نہیں اڑا سکتے، لیکن حضرت علی علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں غیر معمولی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے تاکہ اس کے جوڑ بند مضبوط ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کپڑے میں لپیٹا تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک انگڑائی لے کر اس کے تمام بند توڑ دیے۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی والدہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ ان کا گھر مکے میں ایک پہاڑ کے پہلو میں تھا۔ اچانک ایک سانپ کہیں سے آ نکلا اور حضرت علی علیہ السلام کے جھولے پر چڑھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پھن کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اس زور سے دبایا کہ وہ سانپ آپ علیہ السلام کے ہاتھ ہی میں مر گیا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی والدہ تشریف لے آئیں اور شیر خوار بیٹے کے ہاتھ میں جو مرا ہوا سانپ دیکھا تو کہنے لگیں، اے میرے شیر، خدا تجھے زندہ رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پر دعوت ولیمہ۔ جب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی نے اس خوشی میں تمام مکے والوں کی دعوت کی اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کر کے سب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دعوت ایسے حوصلے سے کی گئی تھی کہ عرب میں عرصے تک اس کا چرچا رہا اور لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عالی ہمتی کی تعریف میں قصیدے پڑھتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق۔ حضرت علی علیہ السلام کے 3 بھائی اور تھے جن کے نام طالب، عقیل اور جعفر تھے۔ آپ کی ایک ہی بہن تھی جن کا نام فاختہ تھا جو بعد میں ام ہانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان 5 بہن بھائیوں میں ایسا اتحاد و اتفاق تھا کہ ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے۔ مکے والے ان بھائیوں کی محبت اور پیار پر بڑا تعجب کرتے تھے۔ بچپن میں عموماً بھائی بہن آپس میں لڑ جھگڑ لیا کرتے ہیں، لیکن ان میں تو کبھی بھولے سے بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ بچوں کو اس محبت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نہایت شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔